نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم لوگ کریں گے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہمارے کمیونیکیشن کورس کا، جو کہ 5واں لیکچر ہے ہمارا، دی آرٹ آف لسننگ اینڈ رسپونڈنگ افیکٹولی۔ کمیونیکیشن صرف بولنے کا نام نہیں ہے، سننا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے۔ جو لوگ اچھا سنتے ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں اور رسپونڈ بھی پھر اس حساب سے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ آج ہم جو سیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ کیسے ہم اپنی لسننگ سکلز کو بہتر بنا کے اپنی باتوں کو اثر انداز کر سکتے ہیں، اور اس سے ہماری باتوں کا اثر جو ہے، اس کے جو افیکٹونیس ہے وہ دگنی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں ایکٹیو لسننگ میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، اپنی پوری اٹینشن سامنے والے کی بات پہ لگانی ہوتی ہے، سامنے والے کو پراپر شو کروانی ہوتی ہے کہ آپ اس کی بات پورے اٹینٹیو انداز میں، پورے اپنی حسیات، آپ کی جو 5 سینسز ہیں وہ اس کو سن رہی ہیں، اس کو سمجھ رہی ہیں، پوری کی پوری اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر فون ہے یا کوئی ڈسٹریکشن ہے تو اس کو سائڈ پہ رکھ کے اگلے والے کی بات پہ فوکس کریں۔ آئی کنٹیکٹ کو کوشش کریں کہ مینٹین کریں۔ اف یو آر ٹاکنگ ود اے پرسن لائک ود یور سیم جینڈر، بٹ اف اٹ از اپوزٹ جینڈر دین ٹرائی ٹو اوائڈ آئی کنٹیکٹ۔ آئی کنٹیکٹ کو پھر نہ مینٹین کریں۔ ہاں، آپ کانفیڈینس مزید طریقوں سے بھی شو کروا سکتے ہیں، لائک آپ اس کے سر کی طرف دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کے بالکل بیک سائڈ پہ دیکھنے کی کوشش کریں، لائک جو کان کے سائڈ والی جگہ ہوتی ہے پیچھے کی طرف، وہاں پہ دیکھنے کی کوشش کریں، لائک اس کو یہ لگے کہ میری طرف اٹینٹیو ہیں۔ بٹ if it is non-محرم to you then try to avoid eye contact. Then فیڈ بیک سگنلز دیں اگلے بندے کو، سر ہلانا، چھوٹے وربل کیوز دینا، لائک ہم، اوکے، آئی سی، صحیح، اوکے، آلرائٹ، پھر کیا ہوا، دین، اس طرح سے آپ جو ہے اگلے والے کو یہ شو کروائیں کہ آپ اس کی بات کو پورے متوجہ ہو کے سن رہے ہیں۔ آپ ایسے سگنلز بھی دیں اس کے تاکہ وہ اور اٹینٹیولی آپ کو اپنی بات ایکسپلین کرے۔ یہ سامنے والے کو بیسیکلی فیل کرواتا ہے کہ آپ جینوئنلی اس کی بات کو سن رہے ہیں، اگلے کی بات سنی جا رہی ہے، اس کو امپورٹینس دی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں ایک رول، انڈرسٹینڈنگ بیفور رسپونڈنگ۔ پہلے بات کو سمجھیں پھر بات کا جواب دیں۔ جلدی رپلائی دینے سے اوائڈ کریں۔ پوز کر کے سوچنا جواب کی کوالٹی کو امپروو کرتا ہے، اور اگلے والے کے اوپر آپ کا ایک اورا بھی بلڈ کرتا ہے، ایک سیٹ کرتا ہے کہ آپ ایک اورے کے ساتھ اگلے والے کو جواب دے رہے ہیں، ایک پراپر آپ کا فوراً سے بے دھڑک ہو کے جواب نہیں دے رہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پولائٹلی آپ کلیریفیکیشن کوسچنس کر سکتے ہیں، جیسے کیا آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں کافی پینی چاہیے، کیا آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں کراؤن کرسٹ آرڈر کرنا چاہیے، کیا آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں اس ٹیچر سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اس سے اس کلیریفیکیشن مانگ رہے ہیں نا، کہ آپ کو صحیح سے سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کو پولائٹلی پھر دوبارہ سے ایکسپلین کر دیں گے۔ اور اس طرح سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، کین یو پلیز ایکسپلین دیٹ اگین۔ تو اس طرح سے اگلا جو ہے آپ کو دوبارہ سے وہ چیز اچھے طریقے سے ایکسپلین کرے گا۔ یاد رکھیں کہ جواب ایسے دیں کہ سامنے والے کی فیلنگز کا بھی خیال ہو۔ اب ہم لوگوں کا ایک المیہ بن چکا ہے نا کہ ہم اکثر سچے ہونے کی بجائے منہ پھٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، سچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان اس دنیا میں سچا نہیں تھا، لیکن وہ کیسے تھے، وہ کبھی بھی کسی کو ہرٹ نہیں کرتے تھے۔ سچ کو اس انداز میں پیش کرے کہ اگلا انسان ہرٹ بھی نہ ہو اور آپ کی بات بھی اگلے کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ ایک چیز ہے کہ سچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگلے انسان کی فیلنگز کو اور اس کو بالکل ہرٹ کر دینا ہے، بلکہ ایک میانہ روی کے ساتھ اگلے کو اپنی بات کا مطلب سمجھانا ہے۔ پولائٹ وے میں بات کریں، چیخنے چلانے سے پرہیز کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں نا، اتنا زیادہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابن قیم کے سامنے ایک شخص آیا اور وہ ان کے بارے میں نا بہت برے برے الفاظ بولنے لگ گیا۔ ابن قیم خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، تو ان کے ساتھ جو شخص تھے نا، انہوں نے ابن قیم سے پوچھا کہ آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا نا؟ تو ابن قیم نے کہا کہ میں وہ شخص ہی نہیں تھا جس کے بارے میں وہ باتیں کر رہا تھا، اگر میں وہ شخص ہوتا تو میں ضرور جواب دیتا۔ لائک اگر وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ اس طرح سے بات کر رہا ہے، تو وہ میری اس پرسنالٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے جو میری پرسنالٹی ہے ہی نہیں۔ اگر میں اس کو جواب دے دیتا تو میں تو پھر یہ بتاتا نا کہ میری وہی پرسنالٹی ہے۔ سو اپنے تھاٹس کو تھوڑا سا ریوائر کریں، تھوڑا سا اپنے دماغ کے اندر چینجنگز لائیں اور اس بات پہ فوکس کریں کہ اگلے کو اس طرح سے جواب دیں کہ آپ کے ظرف
آپ کے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بات بولی، آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ظرف کو، آپ کی سوچ کو کافی حد تک ڈینوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کے اندر، آپ کے انداز کو اچھے طریقے سے پیش کریں، نہ کہ اگلے کو بالکل ہی اگلا اگر نیچے گر گیا تو آپ نیچے مت گریں، آپ اپنا جو لیول ہے وہ ڈاؤن نہ کریں. ایک بہت برا کانسیپٹ آج کل نکلا ہوا ہے کہ میں نے اس دن ٹک ٹاک پہ دیکھا، مجھے کسی نے ویڈیو شیئر کی، تو اس کے اوپر کیا تھا کہ ایک انسان سے پوچھا گیا نا، یہ ایک ایٹیٹیوڈ والی تھنگ سمجھی جاتی ہے. ایک انسان سے پوچھا کہ ہم کسی کے لیے اپنا معیار کیوں گرائیں نا، تو اس نے کہا کہ میں اس کو، ویسے مجھے تو ہنسی آئی لیکن لوگ اس کو اسی چیز پہ عمل کر رہے ہیں آج کل. اس نے کہا کیسے کہ میں اپنا معیار جو ہے اس کے نیچے لیول تک لے جاؤں گا، اس کے اچھے خاصی سنا کے پھر میں دوبارہ اپنے معیار پہ آ جاؤں گا. تو لائک اس نے ایک مذاقیہ اپنی طرف سے بات کی، لیکن لوگ آج کل ایسے ہی کر رہے ہیں کہ اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ اس کو باتیں سنا کے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا. دیکھیں ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا ہماری پرسنالٹی کے اوپر، ہمارے تھاٹس کے اوپر، ہمارے ذہن کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. سو کائنڈلی اس چیز کو اوائڈ کریں، اگلوں کو سمجھانے کے چکر میں اپنا جو ہے وہ دماغ خراب کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. اب آپ لوگوں کے لیے ایک منی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ لوگ گھر پہ کسی کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں. ایک لسنر اور ایک سپیکر بنے گا. آپ جو ہے لسنر بنیں گے، اگلا جو ہے سپیکر ہوگا. سپیکر 1 منٹ اپنی کوئی فیوریٹ میموری، کوئی بھی بات شیئر کرے گا، اور آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو سننا ہوگا اور اینڈ پہ فیڈ بیک دینا ہوگا. ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے اس کی بات کو سمجھا اور کس حد تک سمجھا. 1 منٹ تک وہ بولے گا. گھر پہ اپنی بہن کے ساتھ کر لیں، شوہر کے ساتھ کر لیں، بھائی کے ساتھ کر لیں، کسی کے ساتھ بھی کر لیں کہ 1 منٹ تک لگاتار وہ بولیں گے اور آپ کو ایکٹیو لسننگ ان کو کرنی ہوگی. یہ سارے جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں، اچھی جو کمیونیکیشن ہے نا اس کا آدھے سے زیادہ حصہ لسننگ پہ ہوتا ہے. جب آپ دل سے سنتے ہیں تو آپ کی بات دل تک جاتی ہے. سو اف یو وانٹ ٹو امپروو یور کمیونیکیشن اسکلز دین فرسٹ یو ہیو ٹو امپروو یور ایکٹیو لسننگ اسکلز. یہ بہت ضروری ہے، اور آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے جب ہر کوئی صرف اپنی سنانا چاہتا ہے اور اگلے کی سننا نہیں چاہتا. سو میک شیور کہ آپ اس چیز کو اپنی کمیونیکیشن کے اندر لازم بلٹ اپ کریں. اگر آپ کمیونیکیشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں کسی انسان کے ساتھ تو ایکٹیو لسننگ تو ضروری ہی ضروری ہے. آپ اس کو غور سے سنیں گے تو ہی اس کے اندر سے کوئی سوال نکالیں گے اور بات سے بات آگے بڑھے گی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے ضرور اپڈیٹ کیجیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.